تھے، لیکن چونکہ ہم میں اتحاد نہیں ہے اس معاملے میں، ہمارا اتفاق نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح مثال تو یہ بھی ہے کہ آج جب یہ سیشن شروع ہو رہا تھا یا ہوا، کل گزشتہ روز یو اے ای کا اور گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن کا ایک 40 ممبروں کا ایک وفد تجارت اور انویسٹمنٹ کی غرض سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود تھا، اور وہاں پہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا، اور وہاں پہ یو اے ای وغیرہ دیکھ رہے ہیں، گلف کنٹریز کے باقی انویسٹرز بھی، کہ کس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انویسٹ کیا جائے۔ اب یہاں پہ او آئی سی کا 48 سیشن ہو رہا ہے سی ایف ایم کا، اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو بھارت نے بڑا زبردست طریقے سے کو انسائٹ کیا تاکہ دنیا کو بتائیے کہ یہ او آئی سی تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تو حالات سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہاں پہ تو او آئی سی کا اتنا امپورٹنٹ ممبر کنٹری کس کے جو ہیں، اتنے انویسٹرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور پھر ہانگ کانگ سے بھی کچھ انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ بھارت یہ تاثر بھی دینا چاہتا ہے دنیا کو کہ جی اسلام آباد میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی ریٹرک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ او آئی سی کا ایک بہت ہی اہم رکن یو اے ای کہ لوگ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہیں اور وہاں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس میں۔ تو یہ ایک ہمیں شاید تھوڑا سا یو اے ای سے بات کرنی چاہیے تھی کہ تھوڑا سا ٹائمنگ کا تو خیال رکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی شاید جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یو اے ای انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ہم نے شاید اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی ہم نے یو اے ای والوں سے کوئی اس کا ذکر کیا، لیکن کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تو ہم یو اے ای سے کہہ سکتے تھے کہ کم از کم اس سیشن کے ساتھ کوئی انسائٹ نہ کریں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو وزٹ ہے آپٹکس کے حوالے سے، ورنہ تو اگر بعد میں بھی جاتے تو کیا ابھی بھی وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن ایک آپٹکس کے حوالے سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں اسلام آباد میں یہ سیشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف او آئی سی جو ہے، جو یو اے ای کا ڈیلیگیشن وہاں یو اے ای کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا دورہ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ایل ٹائم لگا یہ ہے۔ دوسری طرف اب یہ ہے کہ جس طرح واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو کامیابی نہیں ہوئی کہ اسپیشل سیشن او آئی سی کا ہو جموں اور کشمیر پہ۔ دلچسپ بات یہ کہ وزیر اعظم کشمیر کی، پیلسٹینینز کی اور یمن کے جو وہاں پر مسلمان ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں او آئی سی میں، لیکن انہوں نے کس کی بات نہیں کی؟ اسلاموفوبیا کی بات کر کے جو چائنا کے ویگر مسلمز ہیں ان کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی، انہوں نے پیلسٹین پر بھی بات کی، لیکن انہوں نے ویگر مسلمز کی بات نہیں کی۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ اس میں دی، انہوں نے کہا کہ تمام جتنے بھی کنٹریز یہاں پر موجود ہیں اسلامک کنٹریز، ان کو یوکرین اور رشیا پر ایک نیوٹرل سٹینس لینا چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان ابھی کچھ دن پہلے رشیا گئے تھے اور وہاں پر پہنچتے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں اور کیا زبردست وقت ہے کہ وہ وہاں پر آئے ہیں، کیونکہ رشیا نے اگلا ہی دن یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ تو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے اس بات کو، اور آج پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں او آئی سی میں کھڑے ہو کے تمام مسلم کنٹریز کو کہ مسلم کنٹریز کو رشیا اینڈ یوکرین پر نیوٹرل سٹینس لینا چاہیے۔ تو ان میں سے کسی نے اٹھ کر یہ بات نہیں کی، یہ سوال نہیں اٹھایا کہ سر وہ آپ رشیا گئے تھے، اچھا وہ سوری مجھے یاد نہیں رہا، رشیا تو وہ گندم کے لیے گئے تھے۔ تمہارا آج ایک ڈیلیگیشن کشمیر میں ہے یو اے ای کا، بتا رہا ہے کشمیریوں کو، کیا بتا رہا ہے کہ ہم یہ جینوسائڈل ہندو انڈینز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس ظلم جو کر رہے ہیں، ٹیربل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چلیے ہم ہوسٹ کنٹری ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر اگر یہ کسی تھرڈ ملک میں ہوتا اور میں اس ڈیلیگیشن میں ہوتا یا لیڈ کرتا پاکستان ڈیلیگیشن کو، میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ آپ کو کوئی اور وقت نہیں ملا یہ بات انڈیا کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا، صرف وہی وقت تمہیں ملا۔ اور اب یو اے ای اور اس قسم کے جو ممالک ہیں وہ تو اور بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے ساتھ قائم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کاروبار، تجارت،
یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، پرائیورٹی رکھنی ہے۔ اصول جو ہیں اور وہ بھی تاریخی اصول، وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، وہ صرف زبان پہ تک ہے کہ وی سپورٹ دس، وی سپورٹ دیٹ۔ اسی لیے وہ کشمیر کو نہیں سپورٹ کرتے، آپ کو نہیں سپورٹ کرتے، اور کشمیر اور فلسطین کے اندر بھی وہ کوئی اس قسم کا حل ڈھونڈنے کی تلاش میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے مفاد نہیں اس کے اندر جن کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ مگر سعودی عربیہ ہے یا یو ای ہے یا جارڈن ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کہ اس ایریا میں ہیں، ایجپٹ ہے، ان کے تو مفاد ہیں کہ لڑائی نہیں ہم نے کرنی، اور کیونکہ یہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ادھر لڑائی جھگڑے کیے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا جینا حرام ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے، ساری ڈپینڈنسیز ہیں یہاں۔ تو اس قسم کی سچویشن ہے، تو ان کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ اتنی کھل کے عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ ہے، اور بڑا غصہ ان کے شکل میں تھا۔